اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلموں میں ہوں، میں مسلم ہوں۔ اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر انسان کا تصور دیا گیا کہ اس کی بنیادی طور پر 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو ترتیب ہے وہ ایک طرح سے نزولی ترتیب ہے، یعنی سب شخصیت کے 3 مدارج ہیں۔ ایک مسلم شخصیت کے 3 مدارج ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام لائے اور اپنے مسلم ہونے کا اقرار کرے، اس کا اعلان کرے۔ تو قال اننی من المسلمین۔ دوسرا درجہ یہ ہے اس کے اوپر کی منزل کہ وہ اپنے اس دعوے کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرے۔ تو مسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری زندگی جو ہے وہ عمل صالح سے معمور ہوگی، تو نیک عمل کرے۔ اور تیسرا جو سب سے اونچی منزل ہے اس شخصیت کی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے سب سے اونچی منزل کا کیا، کیونکہ وہی سب سے اہم ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری منزل کا اور اس کے بعد پھر پہلی منزل کا ذکر کیا۔ تو تیسری منزل سے دوسری منزل اور پہلی منزل کا ذکر ہے۔ یہ موقع کی مناسبت سے کبھی ترتیب اس طرح سے چلتی ہے اور کبھی ترتیب اس طرح سے چلتی ہے۔ تو یہ بات کی بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، اور صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین بات، بلکہ یہ جو پوری آیت جب آپ رکھیں گے سامنے تو یہ بہترین شخص کی بات ہو رہی ہے، بہترین بات کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہترین شخص کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دونوں کو ایک طرح سے مرج کر دیا گیا ہے، ایک بہت ہی ایجاز کے ایک پورے اعجاز اسلوب کے ذریعے سے، کہ جس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ بہترین شخص کون ہے وہ بھی بات آ گئی، اور بہترین بات کیا ہے وہ بات بھی آ گئی۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ بہترین بات ہے تو جو اس بات کو کہنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ اور سب سے بہتر شخص ہوگا۔ اور اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو دراصل اللہ کا سفیر بن جاتا ہے، اللہ کا ترجمان بن جاتا ہے۔
اللہ کی آواز بن جاتا ہے، وہ ایک عام انسان نہیں رہتا ہے، اس کی گفتگو، اس کا پیغام وہ ایک عام انسان کا پیغام نہیں رہتا ہے، وہ تو اللہ کا انسان بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس مرتبے کو بتانے کے لیے حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ ھذا ولی اللہ، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی کی تلاش میں در بدر گھومتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ولی مل جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور اس سے گویا کہ ارادت کا رشتہ قائم کریں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ یہاں تو بہت قریب رکھ دیا گیا ہے ولی ہونے کی منزل کو، تو فرمایا کہ ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ھذا صفی اللہ، یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، خاص الخاص بندہ ہے۔ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ھذا احب اہل الارض الی اللہ، یہ زمین کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ من احسن قولا کی ایک طرح سے تفسیر ہے کہ جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں ایک بہترین انسان کے سلسلے میں، وہ الفاظ آپ استعمال کر لیں اس آیت کا حق ادا کرنے کے لیے اور اس کے مفہوم کا حق ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو حقیقت میں یہ تینوں کام اصل میں ایسا نہیں ہے کہ درجہ بدرجہ پہلے یہ ہو پھر یہ ہو پھر یہ ہو، منزلیں تو ہیں یہ جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کتنی بلندی پر ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ سب مل کر ایک کام ہے، ایک شخصیت میں جمع ہو جانے والے کام ہیں۔ اسلام میں داخل ہونا اور پھر پوری زندگی کو عمل صالح سے معمور کر لینا۔ ظاہر ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ اللہ کے دین کی عملی گواہی ہے۔ اگر کسی کی زندگی عمل صالح سے خالی ہے تو وہ پھر ممن دعا الی اللہ والا شخص اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے زندگی کو اعمال صالحہ سے تو آراستہ کرنا پڑے گا، تبھی پھر قولی جو شہادت ہے وہ اپنی گویا کہ اپنی معنویت رکھے گی اور اس کے اندر اثر ہوگا، اس کے اندر کشش ہوگی، ورنہ وہ تو بہت ہی بے کشش سی بات ہو جائے گی۔ تو اب جب بات دعوت کی چلی تو پھر دعوت کے سلسلے میں یہ تو داعیانہ قول کی بات ہو گئی کہ داعیانہ قول یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، کسی اور کی طرف نہیں۔ تو اصل دعوت یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، جس میں اللہ کی طرف بلایا جائے، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ تو یہ داعیانہ قول کی بات تھی اور اس کی عظمت کی بات بتائی گئی تھی، اور جو داعیانہ قول ہے وہ داعیانہ کردار بھی چاہتا ہے، تو داعیانہ کردار کی وضاحت پھر آگے کی گئی اور کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ایک بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا اصول، سب کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھائی اور برائی وہ برابر نہیں ہوتے۔ یہ اتنا فطرت کو لگتا ہوا اصول ہے، ایسا فوراً سمجھ میں آ جانے والا اصول ہے کہ اس کے لیے پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو سب لوگ مانتے ہیں اور سب لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، وہ سب لوگوں کے
رویے میں نظر نہیں آتی، تو ان کو رویے میں ڈھالنا، داخل کرنا وہ بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی برائی کرے تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو اصولی بات ہے کہ اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے، برا سلوک کرے، تو اس کے جواب میں تم برا سلوک مت کرو۔ برے سلوک کے مقابلے میں برا رد عمل، یہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کے خلاف ہے، اس اصول کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کے ذریعے سے پستی میں گرتا ہے تو رد عمل کے طور پر اسی پستی میں گر جانا یہ داعیانہ کردار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارا جو اونچا مقام ہے اس کی حفاظت کرنا یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دوسرے کی برائی کو دفع کر دو بہترین طریقے سے۔ یہ جو ہدایت ہے، تعلیم ہے، یہ ایک مسلم فرد کے لیے بھی اور ایک مسلم گروہ کے لیے بھی، جس کو ہم مسلم ملت کہتے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قومی مقابلہ آرائی، وہ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے، وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے، اس میں ہم نیکی اور برائی کے فرق کو بھول جاتے ہیں، اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر وہ لوگ فلاں موقع پر 3 کلومیٹر کا جلوس نکالیں گے اور 8 گھنٹے تک سڑک کو بند رکھیں گے، تو ہم اپنے موقع پر ہم 4 کلومیٹر کا جلوس نکالیں گے اور ہم 10 گھنٹے تک روڈ کو بند رکھیں گے، یہ سوچے بغیر کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اچھائی ہے یا برائی ہے۔ تو یہ جو ایک قومی مقابلہ آرائی کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کریں گے اس سے بڑھ کے ہم کریں گے، وہ جو بڑھ کے ہم کریں گے وہ اصل میں کبھی کبھی اور بسا اوقات بلکہ بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سے گر کے ہم کریں گے، وہ جتنا گر کے کریں گے اس سے زیادہ گر کے ہم کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں جو فرد کا، جو ملت کا جو داعیانہ کردار ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو جاتا ہے، اور پھر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی ایک طرح سے نوبت ہی نہیں آ پاتی ہے۔ تو یہ بات بہت ہی ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے اپنے رویے کے سلسلے میں، کہ ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اونچا مقام ہے اننی من المسلمین کہنے کے نتیجے میں، اس اونچے مقام کی حفاظت کسی بھی رد عمل سے زیادہ اہم ہے۔ کسی بھی گروہ کو، مقابل کو نیچا دکھانے سے زیادہ اہم اپنے اس بلند مقام کی حفاظت ہے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، اور یہ جو رویہ ہوتا ہے برائی کو بہترین طریقے سے دفع کر دینے کا، بظاہر اس میں آدمی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ وہ دب گیا اور گویا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور قومی کشمکش کی زبان میں وہ رسوا ہو گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں جیت اسی کی ہوتی ہے، وہ پیچھے ہٹ کر جیتتا ہے، جیت کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ جیت کیا ہوتی ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس سے تمہاری دشمنی تھی اور شدید دشمنی،
وہ تمہارے اس رویے کے نتیجے میں وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور اذا کا استعمال کیا گیا، یعنی تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہوا. یہ جو اتنا شدید دشمن تھا، یہ ایسا گہرا دوست کیسے بن گیا. اس کے بہت سی مثالیں ہیں. عہد رسالت میں تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے لانے سے پہلے والی زندگی کو دیکھیں گے اور اسلام لانے والے کے بعد کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ جو فیض الذی اذا کی جو معنویت ہے وہ سمجھ میں آئے گی. یعنی کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے اس قدر دشمنی رکھتے تھے اسلام سے اور اسلام والوں سے اور اللہ کے پیغمبر سے. یعنی نوبت یہاں تک آ گئی تھی اس دشمنی کی کہ ان کی اپنی لونڈی جو ہے وہ اسلام لے آئی تو اس کو انہوں نے دھوپ میں کھڑا کیا، کپڑے اتارے اور پیٹھ پر جو ہے وہ چمڑے کے کوڑے سے اس کو مارنا شروع کیا. آپ سمجھے حضرت عمر جیسا طاقتور انسان اور غصے میں جب کسی کو کوڑے سے مار رہا ہوگا تو ایک ایک کوڑے پر کس طرح سے کھال ادھڑ جاتی ہوگی، کس طرح سے خون بہہ پڑتا ہوگا اور کتنی شدید تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن ایک طرف اس لونڈی کی استقامت تھی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے موقف کو نہیں بدلوں گی کتنا ہی ماروں، اور دوسری طرف عمر کا غصہ اور عمر کا گویا کہ غضب غیظ کہ وہ مارتے جا رہے تھے اور یہاں تک کہ وہ جب رکے تو یہ کہا کہ میں ترس نہیں آیا تیرے اوپر، یہ تو میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر اپنی تکن دور کرنے کے لیے رک گیا ہوں، پھر بتاتا ہوں، پھر خبر لیتا ہوں. تو آپ اس کا تصور کریں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے لانے کے بعد والی پوری زندگی کو دیکھیں. آپ اس انسان کا بھی تصور کریں جو جنگ بدر کے بعد وہ آیا مدینے اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے نعوذ باللہ آپ پر حملہ کرے گا، اور چونکہ وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہوگی تو اس لیے اگر زور سے نہیں ہلکا سا زخم بھی لگ گیا تو کام کر دے گا. لیکن وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کا استقبال کیا، اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا، اس کی دلجوئی کی اور اس کے بعد پھر اس کو بتایا کہ تم اس نیت سے آئے ہو، یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم اس نیت سے آئے ہو، اس کے باوجود ہم تمہاری یہ دلجوئی کر رہے ہیں. تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کیا. اور نہ صرف ایک اسلام قبول کیا بلکہ ایسا اسلام قبول کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ شخص مدینے میں آیا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کا چہرہ سور سے زیادہ مجھے مکروہ تھا، ناپسند تھا. سور سے زیادہ گھن آ رہی تھی اس کے چہرے سے. لیکن اس وقت یہ اسلام لانے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کے چہرے سے محبت ہے. ان کے اپنے بیٹے بھی ایمان والے تھے لیکن اس کے ایمان کی کیفیت تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے. اور پھر اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور یہ کہا کہ میں نے اب تک کی پوری زندگی میں مکے میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا ہے، پریشان کیا ہے، میں اس کی تلافی کے لیے جانا چاہتا ہوں واپس مکے، کیونکہ حکم یہ تھا کہ اب لوگ اسلام قبول کر کے مدینے میں جمع ہوں گے، ہجرت فرض تھی. لیکن وہ اجازت لے کے واپس مکہ گئے اور مکہ جا کر انہوں نے ایک ایک سے مل کر اس کے سامنے جو ہے دین کا پیغام رکھا
اور آپ حیرت کریں گے، سیرت نگاروں نے مختلف لوگوں کی دعوتی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص ان کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ اسلم علی یدہ الکثیر، ان کے ہاتھ پر مکے کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام طور سے جہاں قومی کشمکش کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر انسانوں کی دو تقسیمیں کی جاتی ہیں، دوست اور دشمن۔ تو قومی کشمکش میں یا تو سامنے والا دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ جو آپ کے حق میں بولے گا وہ آپ کا دوست ہے، اور اگر کبھی وہ نہیں بولا کسی موقع پر تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے حق میں بول رہا تھا لیکن ایک بار وہ آپ کے خلاف بول گیا تو وہ آپ کا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب دشمن کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بھرتے رہتے ہیں، لمبا کرتے رہتے ہیں۔ جتنا لمبی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کشمکش میں زور پیدا ہوگا، یہ بھی ہمارا دشمن، وہ بھی ہمارا دشمن، وہ بھی ہمارا دشمن۔ لیکن جو داعیانہ اپروچ ہوتی ہے، داعیانہ جد و جہد ہوتی ہے، اس میں دوست اور دشمن کی فہرست بنائی نہیں جاتی ہے۔ اس میں تو ایک عملاً اسلام لانے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اسلام لانے کی امید ہوتی ہے۔ تو ایک ایکچوئل مسلم ہوتا ہے ایک گروہ، اور ایک جو ہے پوٹینشیل مسلم ہوتا ہے کہ ابھی یہ اسلام لایا نہیں ہے، ابھی یہ بہت مخالفت کر رہا ہے، بہت دشمنی پر آمادہ ہے، لیکن اس کے اندر امکان ہے اسلام قبول کرنے کا، اور اسی لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں ایک ایک گھر اور ایک ایک دل کو کھٹکھٹا کے، سمجھا کے، اور پیچھے پڑھ کے، اور پوری کوشش کر کے، اور بعض لوگوں کے الفاظ میں اتمام حجت کر کے مدینہ آ گئے۔ لیکن ابھی بھی مکے میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ شخص جب بدر کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ گیا تو اسی مکہ میں اسلم علی یدہ الکثیر۔ یہ کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دشمنی رکھتے تھے، سخت مخالف تھے، لیکن ان کے سلسلے میں بھی ایک امید تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ اسی عمر سے جو اسلام کو کچلنے پر لگا ہوا ہے، اسی ابو جہل سے جو اسلام کو کچلنے پر لگا ہوا ہے، اسلام کو قوت عطا فرما دے، شوکت عطا فرما دے، اسلام کی شوکت بڑھا دے۔ تو یہ اصل میں داعیانہ اپروچ ہوتی ہے، داعیانہ نگاہ ہوتی ہے کہ جس میں دوست اور دشمن کی فہرست نہیں بنائی جاتی ہے۔ اس میں تو یہ دوست ہوتا ہے اور یہ متوقع دوست ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہو۔ تو یہ جو ظرف ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، یہ جو سب کو سمیٹ لینے کا اور سب کی برائیوں کو انگیز کر لینے کا، ان کو برداشت کر لینے کا، اور اس کے باوجود ان سے ہمدردی رکھنے کا، ان سے خیرخواہی کرنے کا جو جذبہ ہے، جو ظرف ہے، وہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو کہ صبر کرتے ہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو رد عمل کے جو جذبات ہیں ان پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں۔ برائی کے مقابلے میں دل چاہتا ہے کہ برائی کروں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، لیکن صبر یہ ہے کہ اس جذبے کو کنٹرول کیا جائے، اور پتھر کے مقابلے میں پھول برسائے جائیں، گالی کے مقابلے میں دعائیں دی جائیں۔ تو یہ جو صبر کی کیفیت ہے، یہ صبر کی کیفیت، یہ صبر کا ظرف جو ہے، یہ حاصل ہوتا ہے بڑے نصیب والوں کو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نصیب وہ ہے جو کہ انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، یہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا ہے۔ آپ اپنے اندر صبر کا جذبہ پیدا کریں گے، صبر کا
ظرف پیدا کریں گے، صبر کی قوت پیدا کریں گے، تو پھر آپ کا وہ ذو حظ عظیم، تو حظ عظیم بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے، شیطان یہ جانتا ہے کہ اگر داعی گروہ اس راستے پر چل پڑا، ادفع باللتی ہی احسن کے راستے پر، تو یہ تو کامیاب ہو جائے گا، یہ تو شیطان کے ساری تار پود بکھیر کے رکھ دے گا، تو وہ تو اکساتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رد عمل کی جو اکساہٹ ہوتی ہے، شدید رد عمل کی، خراب رد عمل کی، منفی رد عمل کی، یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوتی ہے۔ برائی کا جواب برائی سے دینے کی جو اکساہٹ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم تو کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کے مقابلے میں اگر اس کے منافی کوئی بات اندر سے نکل رہی ہے، کوئی جذبہ بیدار ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم واضح ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر اللہ کا حکم واضح نہیں ہوتا تو پھر اجتہاد کی بات ہوتی، لیکن اللہ کا حکم تو واضح، ادفع باللتی ہی احسن۔ تو اب اگر کوئی برائی کا جواب برائی سے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شیطان کی اکساہٹ کے مقابلے میں اس اکساہٹ کو رد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں داعیانہ قول، داعیانہ کردار، داعیانہ اپروچ اور داعیانہ فکر و نگاہ عطا فرمائے، داعیانہ صبر و ضبط اور داعیانہ ظرف عطا فرمائے، اور ہم سے اپنے دین کی دعوت کا، اپنے دین کی خدمت کا کام لے، اپنے دین کی نصرت کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔